بار گمراہ لوگوں کی ایک مثال دیتا ہے. پہلے مجھے یہ مثال سمجھ میں نہیں آتی تھی, جب سے جانور پالنا شروع کیے اور زیادہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. قرآن بار بار غیر مسلم کو, کافر کو کہتا ہے اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. 3 صفات قرآن نے بیان کی ہیں جس کو ہم گالی ہی سے تعبیر کر سکتے ہیں. گالی سے مراد وہ نہیں جو عام عرف میں جس کو گالی, یعنی برا لقب دیا ہے. اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, یہ بار بار قرآن میں ہے. لا یعقلون, سمجھنے کے لیے دماغ نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. آپ کہو یار قرآن کہہ رہا ہے کافر اندھا بھی ہے, بہرا بھی ہے, گونگا بھی ہے اور نہ سمجھ بھی ہے. یہ 4 چیزوں سے ہی تو انسان بنتا ہے. قرآن کیا کہہ رہے, اندھے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, گونگے بھی ہیں. لا یعقلون لا یفقہون, عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. حالانکہ ہمیں غیر مسلموں کی قوت سماعت بھی اپنے سے زیادہ نظر آتی ہے. کیا خیال ہے؟ ان کے ہاں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, پوری قوم سمجھ جاتی ہے SOPs پہ عمل کرنا ہے, کرونا پھیل گیا ہے. ہمارے ہاں 6 مہینے اس پہ بحث ہوتی ہے کہ ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے. تو سنائی تو ان کو زیادہ دیتا ہے, ہمیں بولو نا کم دیتا ہے. پھر ان کی خوراکیں ایسی, ان کی ویسی سماعت ہم سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں 50 سال میں سننا بولنا ختم. اتنی بیماریاں آتی ہیں, شوگر سے تو ہر قوت کمزور ہوتی ہے نا, وہ تو 80 سال تک سن رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے, بہرے ہیں. اور اللہ کہہ رہے گونگے ہیں. گونگے کہاں ہیں؟ ان کے نیوز چینل دیکھو اور ہمارے دیکھ لو. ان کے نیوز چینل 24 گھنٹے چلتے ہیں, ہمارے تو اب تھوڑا چلنا شروع ہوئے. ورنہ ہمارے زمانے میں جو ٹی وی تھا اس میں مچھر زیادہ تھے, ہمیں یاد ہے. تو ہم وہ ان کی آوازیں اچھی ہیں, ان کے سنگر زیادہ مشہور ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو, کیا ہے یہ گونگے. اور اللہ کہہ رہے اندھے ہیں. ارے اندھے کہاں سے ہو گئے, ہم تو چشمے ان سے بنواتے ہیں دیکھنے کے لیے. کیا خیال ہے, ہماری آنکھوں کی بینائی کم ہوتی ہے تو ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ہے اچھا وہی ہوتا ہے جو وہاں سے پڑھ کے آیا ہو. جو لوگوں کو یہاں بینائی دے رہا ہو, قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے, اندھے. نہیں آ رہی بات یار, کیا کریں. بات سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, بات سمجھانا مشکل. آج رفیع بھائی نے ایک جملہ کہا, رفیع بھائی کے بھی جملے بڑے خاندانی ہوتے. کہہ رہے ہیں یہ جو کٹے بندے ہوئے ہیں نا, جو لوگوں نے قربانی کے جانور لا کے باندھے ہوئے ہیں, پوری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, تو ان سے کہو یہ تو کٹے ہیں, تم کیوں کٹے بن رہے ہو, تم فجر میں تو آ جایا کرو. یعنی مطلب جو فجر میں نہیں آ رہا وہ بھی پھر کٹا ہی ہے نا. بالکل صحیح بات ہے بھائی, کٹے کو کھانا چاہیے. امپورٹ, اور دیکھو کھانے کا مطلب امپورٹ, واش روم کا مطلب ایکسپورٹ. کٹا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو انسان بھی یہی کر رہا ہے, رات کو کھانا کھائے گا, صبح کہاں جائے گا, واش روم میں, پھر کمائے گا تاکہ دوبارہ کھاؤں اور پھر واش روم میں جاؤں. تو یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کے علاوہ جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے, اللہ کی نظر میں وہ اور کٹا بولو برابر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کٹے بندے ہوئے ہیں نا, تو جو لوگ پوری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, جیسے کٹا فجر میں نہیں آتا تو یہ بھی فجر میں نہیں آتے, تو ان میں اور کٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ان سے بولو خود کٹا نہ بنو, خود انسان بنو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ آپ کو جب صرف اپنے مطلب کی چیز نظر آئے, حق آپ کو نظر نہ آئے, تو اللہ کی نظر میں آپ کی آنکھوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. آپ اندھے ہو, آپ اندھے ہو, آپ اتنا بڑا منظر دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے. میں جب نا مرغی اور انڈوں کی مثال دیتا ہوں, کمنٹس میں بعض لوگوں نے ایک آدھ لوگ, زیادہ لوگ تو نہیں, زیادہ تو پازیٹیو ہی آتے ہیں, کمنٹس کیے ہوئے تھے یار مفتی صاحب یہ کیا انڈوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. عجیب بات آپ کو بتاؤں, یہ تانا نبی کو بھی دیا گیا ہے. ہمارے نبی نے مثال دی مچھر کی, ہم تو پھر بھی مرغی کی دے رہے ہیں. ہم کس کی مثال دے رہے ہیں؟ مرغی اور انڈوں کی مثال دے رہے ہیں, کیونکہ ہم دن رات دیکھ رہے ہیں یہ مثال. یار کیسے چوزے نکالتی ہے بھائی, اور انڈے کے اندر 21 دن میں چوزا بننا, یہ بننے کا جو سافٹ ویئر ہے, یہ ہارڈ ویئر ہے سافٹ ویئر ہے؟ بولو خدا کی قسم, یہ جو ہارڈ ویئر والا انڈا ہے نا, کروڑوں سال میں یہ وجود میں نہیں آ سکتا.
اس کے اندر ایسا سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے کہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو ہیٹ ملے 21 دن تک, تو یہ زردی اور سفیدی مل کے چونچ اور ہارٹ بیٹ اور دل بن جائے. یہ خدا کی قسم اربوں سال میں ایسے سافٹ ویئر خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں, اندھے بن کر اس کا انکار کرتے ہیں, غور نہیں کرتے اس پہ. تو ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو گئے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہم تو شکر کرو مثال کس کی دے رہے ہیں, مرغی کی اور انڈوں کی. کیا کروں, مرغی کی مثال ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ میں آگے چلوں. مرغی میں اتنی چیزیں ہیں, جب مرغی انڈوں میں بیٹھتی ہے نا اس میں غصہ بھی آ جاتا ہے, اس کو غصے کی بہت تیز ہو جاتی ہے. ویسے نارمل گھومتی رہے گی, آپ اس کو پکڑیں پیار کریں کچھ نہیں کہے گی آپ کو. جیسے ہی انڈوں پہ بیٹھنے کا ٹائم آئے گا اس کا ایٹیٹیوڈ آپ کے ساتھ بولو چینج ہو جائے گا, اسٹائل کیا ہو جائے گا, چینج. کیوں؟ اب اسے اپنے انڈوں کی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کے لیے اس کو پتا ہے اخلاق سے کام نہیں چلے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مثال دے رہا تھا کہ درخت, آپ ریگستان میں تھے, آپ کے سارے کام آٹومیٹیکلی ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب آپ کے سارے کام ہوتے چلے جا رہے ہیں تو عقل مند انسان جو شکر گزار انسان ہے وہ کیا کرے گا, وہ یہ دیکھے گا کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے. اور جو ناشکرا ہوگا وہ ان چیزوں کی تحقیق میں الجھ کے رہ جائے گا. جیسے میں نے مرغی اور انڈوں کی مثال دی نا یہ سمجھانے کے لیے, سائنسدان اس میں تو الجھتے ہیں کہ یہ 21 دن کے پروسیس میں ہوتا کیا ہے, چوزا کیسے نکلتا ہے. انکیوبیٹر ایک مشین ایجاد کر لی کہ ہم وہی کام مشین کے ذریعے کریں گے تو چوزے نکلیں گے. بڑی زبردست ڈیجیٹل مشینیں آ رہی ہیں ان کی طرف سے. لیکن خدا نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے, اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جس مرغی کو پیدا کیا اور جو پروسیس اس نے بنایا تاکہ تمہیں خدا سمجھ میں آئے, اس خدا کو ہم نے اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری مرغی کی مثال پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, اور قرآن مثال کس کی دے رہا ہے, مچھر کی, جو مرغی سے بھی کمتر چیز ہے, اس کی قرآن مثال دے رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. مشرکین نے جب یہ طنز کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور مثالیں کس کی دی جا رہی ہیں, مچھر اور مکھی کی مثالیں دی جا رہی ہیں, تو ہمارے نبی نے اس طنز کو سن کے رجوع کا اعلان نہیں کیا کہ آئندہ سے میں گائے اور بیل کی مثال دوں گا. نا 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 نا. اور آیتیں دفاع میں نازل ہو گئیں اور اللہ نے کہا کہ اللہ کو اس بات سے کوئی عار محسوس نہیں ہوتی کہ وہ مچھر کی مثالیں دے یا مکھی کی مثالیں دے, فما فوقہا, بلکہ اس سے بھی کمتر جانوروں کی مثالیں دے. اس لیے کہ مثال میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس کا سائز چھوٹا ہے یا بڑا. مثال میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے کمالات کا مجموعہ ہے یا نہیں ہے. آج مچھر پہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے, مچھر کے اندر قدرت کے ایسے ایسے کمالات ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جائے, اور وہ یہ کہے کہ کروڑوں کھربوں سال میں بھی ایسا جانور آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. یہ ممکن 100 تو آنکھیں ہوتی ہیں اس کی چھوٹی سی کھوپڑی کے اوپر. تو قرآن الحم سے لے کے والناس تک جو دعویٰ کر رہا ہے نا, وہ دعویٰ کیا ہے کہ ان بنی ہوئی چیزوں سے کس کو پہچانو, اللہ کو پہچانو. ان بنی ہوئی چیزوں میں الجھ کے نہ رہ جاؤ. اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور جو ہماری یونیورسٹیاں اور کالجز اور ہمارے پروفیسر, ان کا مطمع نظر کیا ہے, ان کی سوچ کی حد کیا ہے, لمٹ کیا ہے, ان بنی ہوئی چیزوں میں غور کرنا. لہذا ان بنی ہوئی چیزوں سے آپ کو کوئی خدا کی طرف لے کر جائے تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے, دقیانوس, فنڈامنٹلسٹ, مذہبی لوگ ہیں. یہ زمانے کے ساتھ سروائیو کرنے والے اور چلنے والے نہیں ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ حضرت سمجھ میں آیا؟ میرا جو بیان دائیں بائیں جا رہا ہوتا ہے نا, وہ اس ٹاپک سے ہی لنک ہوتا ہے. ہر آدمی کا اپنا الگ اسٹائل ہوتا ہے نا. یہ جو میں دائیں بائیں گیا ہوں, یہ دائیں بائیں گیا, مرغی کو انڈوں پہ جو میں نے بٹھایا ہے نا لا کے,
پھر گھمایا ہے تو یہ اسی ٹاپک سے ہی لنک ہے. باقی درمیان میں چھوٹا چھوٹا قیام تام تو چلتا ہے نا, چھوٹا موٹا تو چلتا ہے قیام تام. وہ جو ڈرامے کی کلپ کی بات آ گئی, اب وہ موضوع بنا کے تو نہیں آ سکتی نا. تو انٹروڈکشن الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کیا کرا رہا ہے؟ اپنا تعارف. اور قرآن چونکہ جامع کتاب ہے, جامع کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں. جامع کا مطلب قرآن یہ بھی ثابت کرتا ہے تم نہیں بنے, تمہیں کسی نے بنایا, یہ بھی ثابت کرتا ہے. پھر یہ ثابت کر کے ایسے ہی لاوارث چھوڑ نہیں دیتا کہ اب کریں کیا, بنایا ہے تو. قرآن بتاتا ہے کہ جس نے بنایا اس کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ آپ کو گاڈ کا تعارف کروا کے ایسے ہی ادھورا چھوڑ دیتے ہیں, بھٹکتے رہو آپ, اس سے آپ کو رہنمائی نہیں ملتی. تو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. پھر وہ اس اللہ کا تعارف, اس کے 99 نام اس نے بتائے جو اس کے صفاتی نام ہے. رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, شکور ہے, اور قہار ہے, جبار ہے. پورے اس ہر صفت کے ذریعے اس کا انٹروڈکشن. بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا, وہو الغفور الودود, بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا. ہمیں نہیں پتا وہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس نے بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں؟ محبت. اے اللہ تجھے غصہ بھی آتا ہے؟ قرآن بتاتے ہاں جی اس کو غصہ بھی آتا ہے. اے اللہ تجھے بندوں پر رحم بھی آتا ہے؟ ہاں جی مجھے رحم بھی آتا ہے. جب رحمت اور غصے میں ٹکراؤ ہو تو کون سی صفت غالب ہوتی ہے؟ اللہ نے بتایا سبقت رحمتی علی غضبی. جب رحمت اور غصے میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو رحمت میری غصے پہ غالب آتی ہے. ایک ایک صفت کھول کھول کے بیان کی ہے. یہ آپ کو فزکس اور کیمسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے گا, آپ الجھ کے رہ گئے ہو ان کتابوں میں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. قرآن کے الفاظ دیکھیں, جتنے پروفیسر لبرل قسم کے ہیں نا یونیورسٹیوں کے, قرآن نے ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے دیکھو. آپ کی یونیورسٹی میں کوئی ملحد پروفیسر ہے نا لبرل قسم کا, جو بڑا براڈ مائنڈڈ بنتا ہے, اور نیوٹن نے یہ کہا اور آئنسٹائن نے یہ پھینکی تو نہیں کہا, اس نے صحیح کہا بالکل, پھینک تو آپ رہے ہیں, تو یہ کہا اور فلانا نے یہ کہا, اور یہ مولوی شولوی, اور یہ کیا نکاح طلاق کے مسائل مولویوں سے, جائیدادوں کے مسائل مولویوں سے, اور یہ والا کام حلال ہے مولویوں سے, اور نماز پڑھو, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو, داڑھی, بیوی کے یہ حقوق, شوہر کے یہ حقوق, عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے سامنے ادب تمیز سے رہے, وہ اس کا گھر کا سربراہ ہے. سربراہ کیا ہے بھائی؟ سب ایکول ہیں سب. ایک نے تو یہاں تک کہا کہ عورت پر شوہر کے ماں باپ کی کوئی خدمت لازم نہیں ہے. تو گھروں کو توڑنے والی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی خدمت نہیں بھائی, جیسے وہ ہے ایسے ہی ہیں. مطلب یہ کہ کوئی آپس میں کنیکشن ہی ختم. پھر جب ان کے سامنے کہ حضرت مفتی صاحب نے تو یہ فرمایا, کہہ رہا بھائی مفتیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت بولو نہیں ہے, مذہب کو بالکل نکال دیا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہب کے نام پہ علماء کی نفی کر رہے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں سب علماء کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ان سے بڑے گمراہ ہیں. سمجھتے ہو؟ قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ سارے علماء کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. تو وہ کام جو ملحد نہیں کر سکا وہ آپ نے کس کی روشنی میں کر دیا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں. خیر, تو قرآن ان لوگوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے پروفیسروں کے لیے, اتنے بڑے بڑے سائنسدانوں کے لیے جو مرغی کو انڈوں پہ بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور ان کو پتا ہے کمپیوٹر کا ایک سادہ سا سافٹ ویئر ونڈو 98 تو کتنی سادہ ہو گئی نا. اب کوئی ونڈو 98 استعمال کرتا ہے؟ بولو, کوئی بھی یوز نہیں کرتا. اتنی سادہ سافٹ ویئر جس کا کام صرف یہ تھا کہ ایف کا بٹن دباؤ گے تو سامنے کیا لکھ کے آئے گا؟ ایف لکھ. بس اس سے زیادہ اس ونڈو میں کچھ نہیں تھا. 2-4 چیزیں اور تھیں. کیلکولیٹر ہوگا کوئی, 3++3 کر دیا تو از اکول ٹو, اس پہ لوگ خوش ہوتے تھے, میرے پاس کیا ہے؟ کمپیوٹر ہے بھائی اتنا بڑا, اس میں بٹن دبا کے بیٹھ جاؤ, کافی دیر کے بعد رزلٹ. اتنی دیر میں ہمارے انڈوں سے چوزے نکل جاتے تھے جتنی دیر میں ایف لکھ کے آتا تھا. لیکن وہ چھوٹا سا سافٹ ویئر بھی آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا. تو یہ زیادہ پیچیدہ سافٹ ویئر ہے جو مرغی کی کھوپڑی میں اللہ نے انسٹال کر دیا. یہ زیادہ بڑا پیچیدہ سافٹ ویئر ہے. تو آئنسٹائن نے یہ کیوں نہیں دیکھا, نیوٹن نے یہ دیکھ کے خدا پر ایمان کیوں نہیں, اگر لایا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, مجھے نہیں پتا نیوٹن خدا پہ ایمان رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا,
لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق الصم البکم، وہ لوگ ہیں جو حق سے گونگے اور حق سننے سے بہرے ہیں، فہم لا یؤمنون، اور اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے بنانے والے پر ایمان نہیں لاتے. یعنی جو خدا پہ ایمان نہیں لے کر آتے، اللہ پہ ایمان نہیں لے کر آتے، اللہ ان کو کیا کہہ رہی ہے؟ اندھے ہیں اور